یہ بندے نہ میں ان سے زیادہ واقف تھا نہ عبد الوہاب سے. میرا رابطہ جو زیادہ رہا عبد الوہاب دیوبندی سے رہا. یہ پڑھا لکھا بندہ تھا, یہ مجھ سے رابطے میں تھا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حیدرآباد یا مٹیاری کا مناظر. اچھا آپ علی حیدر سے کریں گے؟ آپ علی حیدر سے کریں گے مناظر؟ حیدرآباد اور مٹیاری. اچھا چلو آپ علی حیدر سے کریں گے نا جی. وہ یہاں نہیں ہے, آپ جائیں پھر. صحیح ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بیٹھے ہیں. آپ کتابیں لائیں, آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کتابیں بقول آپ کے آپ علی حیدر کے خلاف پیش کر سکتے تھے اور اس کو لاجواب کر سکتے تھے, میں بیٹھا ہوں, میرے پاس آئیں, میں گفتگو کرنے کو تیار ہیں, آپ مجھے لاجواب کریں, ہمت ہے تو. یہ کیا بات ہو گئی؟ علی حیدر سے کریں گے, اس کو لاجواب کریں گے, آپ کو لاجواب نہیں کر سکتے, کیا وجہ ہے؟ اگر لاجواب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے, میں میدان میں آیا ہوں, آج تو آمنا سامنا ہو گیا نا, آپ بھی مناظرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. یہ اس سے مارے گا نہیں, تو میرے سامنے آ کر زیادہ تجھے باتیں کرنے کا شوق ہے. محمد علی لاؤ اس کو, اگر اس کو شوق ہے زیادہ سامنے بات کرتے ہیں. یہ دیکھو, یہ دیکھ رہے ہو, یہ دیکھ رہے ہو دلی کے منہ والے, وہ کہہ رہے ہیں سامنے لاؤ, کتنے دلی کے منہ والے. کعبہ کی قسم, جو پمفلٹ چھاپا ہے اس پر مناظرہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اگر جرأت ہے تو کر کے دکھائے. پہلی عبارت میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میری باری میں شروع کر. میں کہوں کہ میں نے تیرے باپ کو بولا ہے. بولوں کیا؟ کس نے بولا؟ بہنوں کو بولے ہیں. کس نے بولا ہے؟ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا. کراچی والے, کراچی کسی اور کو دینا. بات دراصل یہ ہے, اگر آپ کو ہم سے مناظرہ کرنا تھا اور کیا آر تھی اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنا نام نہ بتایا, میں سبب بتاتا ہوں کہ میں نجیب عمر سے اس وقت مناظرے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا کہ پہلے میرا اس کا مناظرہ طے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی جھوٹ, ان کی تحریریں ان کے سامنے لا سکیں. اب میں مناظرے کا موضوع بتا دیتا ہوں, جھوٹا کون اور سچا کون. جھوٹا کون اہل سنت جماعت بریلوی, جھوٹا کون اہل سنت دیوبندی حضرات, دیوبندی وہابی حضرات. کہتے ہیں اگر مفتی نجیب اللہ کو لے کے آنا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نام بتاتے, ہم ان کی کتابیں لے کر آتے, یہ ہماری کتابیں لے کر آتے. پر چلو ٹھیک ہے, میں آپ کی کتابیں لے کر نہیں آیا, آپ میری لے کر نہیں آئے, آپ اپنے اکابر کی لے کر آئے, میں اپنے اکابر کی لے کر آیا ہوں. شروع کرتے ہیں بھائی, جو لے کر آئے ہیں اس پہ کریں, جو لے کر آئے ہیں اس پہ تو بات کریں. اس طرح آپ مار رہے تھے, اس طرح آپ بیچ میں نہ بولیں نا, آپ پہلے بولتے ہیں, میں اس کی بات بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ بیچ میں نہ بولیں. ہاں چپ ہو جائیں, چپ ہو جائیں, وہ پہلے بولتا ہے. آپ کی بھی پٹائی بس خدا کی قسم لگی ہے, میں ویڈیو میں دکھاؤں گا. جھوٹ نہ بولیں, چپ ہو جائیں, آزاد ہوئے, جھوٹ نہ بولیں. وہ جھوٹ انشاءاللہ پوری دنیا کا میڈیا دیکھے گا, آپ چھوڑیں اس بات کو, وہ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ چھوڑ دیں. کبھی کیا بولیں گے, کبھی کیا بولیں گے, باتوں کو بدلیں گے. مفتی نجیب اللہ اگر آتا تو ہم اس کی کتابیں لے کر آتے, یہ اپنا نام بتا کر نہیں آیا, ہم کتابیں لے کر نہیں آئے. میں محمد علی کی کوئی کتاب لے کر نہیں آیا, یہ میری لے کر نہیں آیا, میں اس کے بڑوں کی لے کر آیا ہوں, یہ میرے بڑوں کی لے کر آیا ہے. آجا ثابت کرتے ہیں, اگر تیرے بڑے سچے ہیں تو میدان میں آجا, لیکن خدا کی قسم, خدا کی قسم اسی لیے مناظرے کے میدان سے بھاگ رہا ہے کہ تو اپنے بڑوں کا دفاع نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. انشاءاللہ یہ کہتے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کہتے کسی معروف مناظر سے مناظرہ کیا نہیں, بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بازو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 2 گھنٹے کے قریب وقت ہو چکا ہے, میں ہر ٹرن میں کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ شروع کریں, مناظرہ شروع کریں, اپنے اکابرین کی گستاخانہ عبارات سے گستاخی اٹھائیں. ہمارے علماء کی جو عبارات آپ دعوے میں کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, ثابت کریں. یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, میں بھاگنے کے لیے آتا تو اتنا ڈھیر کتابوں کا لے کر نہیں آتا. یہ کتابیں الحمدللہ تمہاری کتابوں سے ڈبل ہیں, میں لے کر آیا ہوا ہوں, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہتے 100 بار مناظرہ کروں گا. مولوی صاحب شاید آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہو, میں 1000 بار بھی کرنے کو تیار ہو جاتا, لیکن آپ ایک بار تو کریں جو پھنسے ہوئے ہیں. یہ جب پھنسے ہیں, بھاگ رہے ہیں, 100 بار کریں گے. ایک بار نہیں کرتے, 100 بار کریں گے. ہم عجیب لوگ ہیں, کیا سمجھیں اس سے, کیا سمجھیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. گنتی 1 سے شروع ہوگی نا, 100 بار کب پورا ہوگا؟
ایک سے شروع ہوگا تو 100 بار پورا ہوگا. یہ ایک سے شروع نہیں کر رہے کہ 100 بار کریں گے, یہ الٹی گنتی شروع کریں گے, پہلے 100 سے پھر 99 سے نیچے آئیں گے. معروف مناظر اگر آپ کے وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, اور الحمدللہ نیٹ پر موجود بھی ہے اور بھی آئیں گی ان قریب انشاءاللہ, ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, آڈیو ریکارڈنگ, اور آپ کو سنا دیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے معروف اور غیر معروف کی, آپ کسی معروف کو لیں, کسی معروف کو آپ تیار کر لیں جو آپ کے نزدیک معروف اور معتبر ہو. اگر آپ نہیں ہیں, اگر آپ ہیں تو کریں, نہیں ہیں تو کسی معروف کو لے کر آ جائیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ہاں 1:30 بجے. نہیں ٹائم نہیں, نماز میں کتنا ٹائم؟ ہاں بس میرے ٹرن کے بعد نماز ہوگی, اس کے بعد گفتگو ہوگی, تو یہ 1.5 منٹ باقی ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ مناظرہ کر لیں, میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مناظرہ کر لیں, میدان سے نہ بھاگیں. آپ پھر پتہ نہیں ہمارے ہتھے کب چڑھیں گے, یہ تو اتفاقاً آپ کا ہمارا سامنا ہو گیا ہے, آپ پھر تو آئیں گے نہیں, کیونکہ آج ہی آپ کا وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے بھاگنے کے موڈ میں ہیں. اس لیے نماز کا ٹائم ہے, آپ نماز کے بعد آ جائیں, ڈائریکٹ شاید طے کرتے ہیں. اگر یوں گفتگو کرنی ہے شام تک, میں جوان آدمی ہوں الحمدللہ, تھکوں گا نہیں, 10 دن بھی آپ بیٹھے رہے میں نہیں تھکوں گا. لیکن فائدہ کیا ہے؟ آپ کے بزرگوں کی عبارات سے کیا الزام اٹھ جائے گا؟ آپ کے بزرگوں کی گستاخیاں اٹھ جائیں گی؟ نہیں اٹھیں گی. آپ گفتگو شروع کریں. آپ نے باتیں زیادہ پیش کی ہیں, ہم نے تھوڑی پیش کی ہیں, لیکن ہمارے پاس ہیں زیادہ, پیش تھوڑی کی ہیں. بولیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بھی ڈبل پیش کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان زیادہ عبارتوں کو ثابت کر سکتے ہیں گستاخانہ, میدان میں آ جائیں, یہ کر سکتے ہیں میدان میں آ جائیں. معروف ہیں تو آپ آ جائیں, معروف نہیں کسی معروف کو لے کر آ جائیں. منٹ کس کو ملے تھے؟ مقصد یہ کہ آپ بات نہیں کرتے, پہلے 5 منٹ ان کو ملے. آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ نے بولا, کتنی مرتبہ بولے 5 منٹ, آپ بولے 5 منٹ, میں بولا, اب مجھے جواب دے. لیکن 5 منٹ کا فائدہ کیا ہے جو 2 گھنٹے آپ نے 5 منٹ. چلو ٹائم لگا بھائی, دونوں ساتھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ غیر جانبدار ہو کر کریں. ٹائمنگ میں کوئی جانبداری نہیں ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں کہہ رہے, کیونکہ وہ ساتھی انشاءاللہ اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں. اور محمد علی صاحب ایک چیز آپ طے کر دیں, میں بات آپ کو ہی دے رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ طے کر دیں کہ ہماری طرف سے کوئی نہیں بولے گا اور آپ کی طرف سے نہ بولے گا. اور آپ اگر بولے گا بھائی, اگر بولے گا تو میں نے بولنا ہے کہ وہ کیوں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہیں بولے گا. ہماری طرف سے کسی نے بھی نہیں بولنا ہے. اور اگر آپ کی طرف سے کسی نے بولا تو یہ حق آپ کا ہوگا اس کو باہر نکالنے کا. پھر یہ کہہ رہا تھا کہ ابتدا میں ہی کوئی ساتھی ایسا مقرر ہو جاتا, پہلے آپ ہی کی طرف سے. اگر میں مقرر ہو جاؤں اور میری بات, چلو 1 منٹ, نہیں مقرر نہیں. عمران بھائی آپ ادھر آ جاؤ, آپ تو ان کی بھی جان پہچان والے ہیں نا. آپ یہاں آ جائیں, ادھر کیمرے سے تھوڑا سا آگے ہو کے بڑھیں تاکہ اوپر سے کیمرہ. ہاں, آپ کی طرف سے بولے یا ادھر سے کوئی بولے, پہل جو کرے گا اسے باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے, باہر نہیں نکالنا, نہیں بات تو پھر وہی ورنہ وہ اس کو سبق نہیں ملے گا, اس کو وہ چینل سبق نہیں ملے گا نا, شور شرابہ پھر ہو جائے گا. بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, پہلے جو بولے گا. دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ارادہ ہے, شروع سے ارادہ ہے, شروع سے ارادہ ہے. آپ بولتے رہیں, کوئی جواب ہی نہ دے. سب سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, چپ ہو جائیں بس سمجھ میں آ گیا نا, آپ کو سمجھ میں آ گیا. آپ, میں ذمہ داری اس لیے لے رہا ہوں, آپ اس کو بولنے دیں تاکہ وہی خراب ہوگا نا اگر بولے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے خراب تو مان لیا ہے, اگر نہیں بولیں گے آپ تو بول تو رہا ہے. وہ چھچورا ہے, لیکن وہ چھچورے کا مطلب آپ کو پتا ہے, مطلب پتا ہے آپ کو. چھچورا کیا کرتا ہے, چھچورا کیا کرتا ہے؟ ہاں, کسی لغت کی کتاب میں آپ دیکھ لینا چھچورا کرتا کیا ہے, وہ دیکھ لینا. وہ تو آپ نے بولا ہے. سن رہے, تہذیب سن رہے, تہذیب سن رہے. گھر والوں تک کون پہنچا, گھر والوں تک, ایک منٹ, گھر والوں تک کون پہنچا, گھر والوں تک کون پہنچے, کون پہنچے گھر والوں تک. آپ میں غیرت نام کی اگر کوئی چیز ہے, اگر آپ میں گھر والوں تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گھر والوں تک کیسے پہنچ رہے ہیں, کیسے پہنچ رہے ہیں؟ میں جواب دوں, میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. یہ کیوں بول رہے گھر والوں کی بات کیوں؟ محمد علی صاحب آپ اس کو سمجھائیں, گھر والوں کی بات کرے گا, میں آپ کی ماں بہن کی بات نہیں کروں. انسانیت نام کی چیز, انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. محمد علی صاحب, میں آپ کا بہت لحاظ کر رہا ہوں, صرف اس لیے میں نے آپ سے کوئی بدتہذیبی نہیں کی, میں نے آپ سے کوئی بدتہذیبی نہیں کی, اس لیے یہ جملہ صحیح بولا ہے, آپ بولے صحیح بولا ہے.
حضرت آپ دیکھیے تو صحیح بولے پہنچ جائے گی نہیں وہ اس کو باہر نکالنا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ بول دیں میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹھے بس آپ کے محمد علی صاحب نے معذرت کر لی بیٹھ جائیں بس ہو گیا یہ دیکھیے میں نے بس بٹھا دیں بس نہ بٹھا دیا باہر لڑ لینا باہر لڑ لینا ہم چپ کرا رہے ہیں تو یہ پھر آ رہے ہیں اوپر سے بٹھا دیتے ہیں بھائی چپ بیٹھے بیٹھے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی معذرت کی وجہ سے میں نے چپ کرا دیا میں نے سب معاف کر دیا ان کی معذرت کی وجہ سے معذرت کریے بس 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 ٹھیک ہے محمد علی صاحب بیٹھ جائیں دیکھو محمد علی صاحب ہم ختم کرنے والی بات ہم سے بڑھانے والی یار چپ ہو جا نا بھائی چپ ہو جا یار گالیاں تو تم دو مزدوری سے پکڑے ہو نا گالیوں کی گلا نہیں چپ ہو جائے بھائی چپ ہو جائے 100 مرتبہ نہیں میں نے معافی کی بات اس لیے کی ہے کہ بہت غلط جملہ ہے جی کسی کے گھر والے کو آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے چاہے لوگ زیادہ اس پہ لڑتے ہیں گھر والا گھر والا دیکھو جانتے یہ کون سی زبان ہے محمد علی بھائی نے معذرت کر لی وہ ہو گئے بات آپ ادھر بتا دیں معذرت کر لی انہوں نے ہاں بس ہو گئی اس نے کر لی بیٹھ جائیں دیکھو محمد علی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ہی بولنے دے رہا ہوں دیکھو یہی نقصان ہو رہا ہے جو میری بات نہیں مانی جا رہی میں آپ کو ٹائم دے دوں گا 5 کے بجائے 6 منٹ دے دوں گا میں 5 منٹ دے دوں گا لیکن ایک بات میری یاد رکھیں آپ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں آپ بول لیں پھر آخری بار میں بولتا ہوں آپ ایک طے کر لیں ایک بات ٹھیک ہے وہ یہ ہے عمران صاحب آپ ایک بات یاد رکھنا بس چپ آپ چپ ہو جائیں آپ چپ ہو جائیں ہاں ایک منٹ اب جو بندہ بولے گا ٹھیک ہے آپس میں آپ بات کر سکتے ہیں سبحان اللہ اور استغفر اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سنیں میں محمد علی صاحب میں آپ کو 5 کے بجائے 6 منٹ دے دوں گا لیکن میری ایک گزارش سن لیں گزارش صرف یہ ہے میں نے عمران کو اسی بات کی وجہ سے یہاں بٹھایا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی بد تہذیبی نہ ہو یہاں سے بھی نہ ہو آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو منع نہیں کریں گے درود شریف نبی کا نام آئے سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں ہم منع نہیں کریں گے یہ کوئی بری بات نہیں ہے جی ٹھیک ہے لیکن دیکھو ہنسنے کی بھی اجازت ہے ٹھیک ہے نعرے بازی ادھر سے بھی نہیں ہونی چاہیے پہل یہاں سے بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے ایک کا بدلہ یہاں 10 ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ ختم ہوگا تو بات کسی نتیجے تک پہنچے گی اور ظفر صاحب میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں محمد علی صاحب بڑے آئے ہیں آپ سے بڑے ہیں استاد بھی ہیں شاید آپ کے انہوں نے آپ کی طرف سے معذرت کی ہے آپ کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے دوبارہ ان کو معذرت کے نوبت نہیں آنے دینا ٹھیک آخری علی حیدر بتایا اس کے بعد مناظرے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جس طرح آج ہم ایک دوسرے پہ الزام کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا نجیب عمر کا رابطہ ہمارے سے نہ ہونے کی وجہ سے اگر انہیں مناظرہ ہی کرنا تھا اب مولانا نجیب عمر صاحب کہہ رہے ہیں میرے پہلے جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے کوئی کسی معروف عالم دین سے مناظرہ نہیں کسی کے معروف مناظرہ کرنے والے سے مناظرہ نہیں کیا نام لیا ٹوکے والے کا ایک خطیب ہے کبھی اس نے زندگی میں ایک بار مناظرہ نہیں کیا یوسف ٹوکے والے نے پوری زندگی میں کوئی مناظرہ نہیں کیا ایک کپڑا بیچنے والا کراچی میں بندہ ہے اس کا نام ہے جہانگیر اس کا نام لے رہے ہیں اب بتائیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو بندہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں کہ میرا اس سے مناظرہ ہوا آپ نے کسی ایک مولوی کا نہیں بتایا کہ اس سے میری گفتگو ہوئی ہو رہا یہ تحریرات جو ایک دوسرے احباب کو ایک دوسرے نے دی تھی مولانا نجیب عمر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح احادیث روایت بالمعنی ہوتی ہیں جو بھی عوام ایک دوسرے کو تحریریں لکھ کر دیتے ہیں یہ
مفہوم لکھ کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو 40 عبارتیں ہیں نہ یہ میں نے لکھی ہیں نہ میرے کسی ساتھی نے کسی عالم دین نے لکھی ہیں, یہ اس عوام نے آپس میں ایک دوسرے کو دی ہے. یا ان سے پوچھیں کہ یہ تحریریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مفہوم لکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم لکھا ہے میں اس کو بار بار کہوں گا کہ مفہوم ثابت کرو, یہ لفظ کتابوں میں ثابت کرو. کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا محمد علی صاحب بہت ساری باتیں کی. پہلی بات تو انہوں نے وہی والی پرانی کی کہ آپ نے کسی معروف بندے سے مناظرہ نہیں کیا. اس کے لیے انہوں نے جہانگیر صاحب کو کپڑے والا بنا دیا اور یوسف صاحب کو ٹوکے والا. کہا جی وہ کپڑے والا ہے وہ ٹوکے والا ہے. کتابیں اس نے لکھی ہیں آپ کے جہانگیر صاحب نے اور آپ کے مکتبوں سے چھپی ہیں. کوکب نورانی صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ایک دفعہ کوکب نورانی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے مناظرہ بھی کیا ہے اور کئی دفعہ نیٹ پر اس نے کوکب نورانی کے دفاع کے لیے بھی آیا ہے. وہ غیر معتبر ہو گئے, وہ اتنے معروف آدمی نہیں ہیں. ٹوکے والا خطیب ہے, مطلب خطیب الگ مناظر الگ. خطیب صاحب مناظر نہیں کر سکتے, اگر کر لیں تو معروف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ طریقے سے موضوع طے کریں ہمارے شہر میں. ایک طریقے سے موضوع طے کریں پھر ہمارے شہر میں. دوسری بات انہوں نے یہ لکھا, میں اپنی شرائط بھی سناؤں گا. انہوں نے لکھا کہ مناظرہ طے ہوا تھا ان کا علی حیدر دیوبندی مٹیاری یا حیدرآباد کے کسی دیوبندی مناظر کے ساتھ. ہم تقریباً مقررہ وقت پر مناظرے کی جگہ پہنچ گئے. یہ تازی تحریر ہے. مقررہ وقت پر پہنچ گئے یا 11:30 بجے پہنچ گئے. تقریباً مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ اوپر 2 منٹ اوپر آدھا گھنٹہ اوپر, یہ تقریباً ہے. لیکن مولوی علی حیدر آپ بول رہے ہیں, میں نے آپ کو آپ جواب دیں نا اور اپنے ٹائم پر بولیں. میں نے آپ کی باری میں بولا, میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا نا. آپ ساتھیوں کو کہیں برداشت کریں. کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ مٹیاری حیدرآباد کے دیوبندی سے مناظرہ کوئی بھی موجود نہ تھا, لہٰذا ان کی شکست ثابت ہوئی, لہٰذا آپ لوگ اس پر دستخط کر دیں. ان سے آپ یہ کہیں کہ علی حیدر کے ساتھ آپ کی بات ہوئی, آپ کا اس سے مناظرہ طے ہوا, آپ کی نہ اس سے بات ہوئی نہ آپ کا اس سے مناظرہ طے ہوا. بات ہوئی ان سے. انہوں نے ریکارڈنگ میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ مولوی, یہ بات بھاگنے والی بات تو تب ہوتی کہ آپ آ گئے وہ نہیں آیا. انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں, کہیں کام سے چلے گئے ہیں اور وہ ریکارڈنگ پر ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا چلے گئے ہیں اس لیے ہم کوئی اور مناظر طے کریں گے. انہوں نے کہا مٹیاری حیدرآباد سے, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس بات دیکھیں گے اس کے قریب قریب ہے, یہی ہوگی. کہا کہ مٹیاری سے یا حیدرآباد سے ہو. انہوں نے کہا کہ مٹیاری حیدرآباد سے ہوگا یا کہیں سے بھی. انہوں نے کہا جہاں سے بھی ہوگا ہم بات کریں گے. ایک بات, مولوی نجیب سے مناظرہ یہ بعد میں کریں گے. شہر میں, ہمارے شہر میں طے کرو. کراچی میں بھی نہیں, ہم کراچی سے پھر آئیں گے. ان کے شہر میں طے کرو. موضوع بھی یہ طے کریں گے. ان کے شہر میں یہ شرائط ہیں, ان کے شہر میں طے کرو, یہ بھی بات ہم ان کی مانیں. موضوع بھی یہ طے کریں گے. دیکھو مسئلہ یہ ہے, وہ شرائط کہاں ہیں جو پہلے طے ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ایک آسان سے جملوں میں بات بتا رہا ہوں. مولوی نجیب کو بھی چھوڑیں اور مولوی محمد علی کو بھی چھوڑیں. سوال یہ ہے کہ موضوع بدلا ہے, موضوع وہی ہے نا. آپ اسی موضوع پہ تیاری کر کے آئے ہیں, میں اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں, کوئی نیا موضوع میں نے بھی نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے. اب جہاں تک سوال یہ کہتے ہیں مولوی علی حیدر کی طرف سے آپ شکست لکھ کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ مولوی علی حیدر کو فون کر لیں اور اس سے شکست لکھوا لیں. میں اس کی طرف سے شکست لکھ کر دوں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ ان کی مولوی علی حیدر سے بات ہوئی ہے یعنی جو ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ میں نے خود سن لی ہے. اور دوسری بات, شرائط انہوں نے ایک نئی تحریر لکھ کر ہمیں بھیجی ہے, وہ تحریر تو الگ ہے. ایک تحریر پہلے طے ہو چکی